بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک ٹی وی سے رب نواز لودھرا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کی پولیس لائن کی مسجد میں ہونے والے دھماکے میں متعدد شہادتیں ہوئی ہیں اور مسجد کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ یہ دھماکہ پشاور کے انتہائی حساس اور ہائی سیکیورٹی زون پولیس زون میں پیش آیا، جس میں بظاہر خیبر پختونخوا پولیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ شہید ہونے والے افراد میں سے زیادہ تر پولیس کے ملازم تھے جو مسجد میں ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ پولیس کے مطابق دھماکہ اتنا شدید تھا کہ مسجد کا ایک حصہ زمین بوس ہو گیا اور اس کے سامنے موجود کنٹین کی عمارت کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ خیال رہے کہ پولیس لائن کے علاقہ میں پولیس افسران و انتظامیہ کے دفاتر اور پولیس اہلکاروں کی رہائش گاہیں موجود ہوتی ہیں۔ پولیس لائن شہر کی اہم شاہراہ خیبر روڈ پر واقع ہے اور اس سے ملکہ شاہراہ سے ایک راستہ وزیر اعلیٰ ہاؤس اور گورنر ہاؤس کی جانب جاتا ہے، جبکہ اس کے دائیں جانب سول سکریٹریٹ کی عمارت موجود ہے۔ پولیس لائن کے عقبی جانب پشاور کی سینٹرل جیل بھی واقع ہے۔ پولیس لائن کا علاقہ ایک ہائی سیکیورٹی زون قرار دیا جاتا ہے اور یہاں آنے اور جانے والے افراد کی تلاشی بھی لی جاتی ہے۔ مختلف جگہوں پر پولیس نے ناکہ بندی بھی کر رکھی ہے۔ خیبر روڈ پر کچھ آگے جائیں تو وہاں جوڈیشل کمپلیکس اور اس کے ساتھ پشاور ہائی کورٹ کی عمارت بھی موجود ہے، جبکہ اس کے سامنے کور کمانڈر ہاؤس اور سرینا ہوٹل کی عمارت موجود ہے۔ پشاور کی پولیس لائن مسجد میں ہونے والے دھماکے کے بعد پولیس لائن، لیڈی ریڈنگ ہسپتال اور علاقے میں موجود افراد نے دھماکے کی شدت اور دھماکے کے بعد مسجد کے مناظر کے بارے میں ہمارے نمائندے سے بات کی ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا میں جماعت اسلامی کے سابق پارلیمانی لیڈر عنایت اللہ خان دھماکے کے وقت پولیس لائن کے اندر موجود تھے۔ عنایت اللہ بتاتے ہیں کہ جس وقت دھماکہ ہوا اس وقت میں کیپٹل سٹی پولیس کے دفتر میں موجود تھا۔ یہ ایک انتہائی زوردار اور خوفناک دھماکہ تھا جس نے سارے در و دیوار ہلا کر رکھ دیے تھے۔ سی سی پی او اعجاز خان اپنے دفتر میں موجود تھے اور جب دھماکے کی آواز آئی تو وہ جائے وقوع کی طرف چل پڑے اور میں بھی ان کے پیچھے چل پڑا۔ عنایت خان کہتے ہیں کہ جب میں جائے وقوع پر پہنچا تو کہرام مچا ہوا تھا۔ مسجد کا وہ حصہ جہاں پر محراب ہوتا ہے وہ زمین بوس ہو چکا تھا، وہاں پر چیخ و پکار تھی اور بے تحاشا زخمی تھے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس لائنز میں پولیس کی گاڑیاں موجود تھیں اور پولیس نے فوراً سائرن بجانا شروع کر دیے تھے۔ عنایت اللہ خان کا کہنا تھا کہ مجھے برآمدے اور مسجد کے پچھلے حصے میں نماز ادا کرنے والوں نے بتایا کہ مسجد میں نمازیوں کی بڑی تعداد موجود تھی اور اگلی صفوں میں موجود لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس موقع پر وہاں پر کچھ اور لوگ بھی پہنچ گئے جو رو رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ ان کے دوست رشتہ دار ملبے کے نیچے ہیں، جو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دھماکہ ایسے مقام پر ہوا ہے جو انتہائی محفوظ سمجھا جاتا ہے، جہاں پر انتظامیہ کے اعلیٰ افسران کے دفاتر ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی سخت پیغام دیا گیا ہے کہ ہم ایسی جگہ پر بھی پہنچ سکتے ہیں۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں موجود مجیب الرحمان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت ہسپتال میں کہرام مچا ہوا ہے، ایمبولینس پر ایمبولینس آ رہی تھی۔ ہسپتال ایمرجنسی میں صرف زخمیوں کو اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے، جبکہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد ہسپتال کے باہر کھڑی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہجوم میں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے عزیز و اقارب واقعے کے وقت پولیس لائن میں موجود تھے اور وہ ان کے بارے میں
معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کسی کو بھی ایمرجنسی کے علاوہ اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، سوائے ان لوگوں کے جو خون کے احتیاط دینا چاہ رہے ہیں۔ شہری زاہد افریدی، جو دھماکے کے وقت کسی کام کے سلسلے میں پولیس لائن کے قریب علاقے میں موجود تھے، وہ بتاتے ہیں کہ اس دھماکے کی آواز ہم نے وہاں سے کم از کم 500 میٹر دوری پر سنی۔ انہوں نے کہا کہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ہم نے سمجھا کہ دھماکہ ہمارے پاس ہی ہوا ہے۔ زاہد افریدی کا کہنا ہے کہ دھماکے کے فوراً بعد گرد و غبار اور دھواں اٹھنے لگا۔ واقعے کے وقت میرے ساتھ 2 لوگ اور بھی تھے اور چند لمحوں کے لیے ہم لوگ بالکل سکتے کی کیفیت میں چلے گئے تھے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی بھگدڑ مچ گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تھوڑی دیر میں ایمبولینس کی آوازیں آئیں اور پھر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی، جس نے سارے علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ اس وقت تک آمدہ اطلاعات کے مطابق کم از کم 40 افراد شہید اور 140 زخمی ہیں۔